جمادی الاخری اسلامی سال کا چھٹا قمری مہینہ ہے۔ ماہ جمادی الاخری کی وجہ تسمیہ: یہ مہینہ عربی زبان کے دو لفظوں جمادی اور اخری کا مجموعہ ہے۔ جمادی جمد سے نکلا ہے جس کے معنی منجمد ہو جائے، جم جانے کے ہے، اور اخری کے معنی ہے دوسرا، تو جمادی الاخری کے معنی ہوئے دوسری جم جانے والی چیز۔ جس زمانے میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا، عرب میں اس وقت سردی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا، اور یہ سردی کے موسم کا دوسرا مہینہ تھا۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاخری، سردی کا دوسرا مہینہ، رکھا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جمادی الاخر اور جمادی الاخرہ دونوں طرح کہنا درست ہے۔ اردو میں اس مہینے کو جمادی الثانی یا جمادی الثانیہ کہتے ہیں، جبکہ اہل عرب کے ہاں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ثانی اس مقام پر آتا ہے جس کے بعد ثالث بھی ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس مہینے کو جمادی الاخری کہا جائے۔ ماہ جمادی الاخری کی فضیلت: اس مہینے کی فضیلت قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ ماہ جمادی الاخری کے اعمال: قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ لہٰذا جو مسنون اعمال دیگر ایام میں کہے جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی کیے جائیں، جیسے ایام 20 قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 مستحب ہے۔ ان کا رکھنا فضیلت کا باعث ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ماہ جمادی الاخری رسوم و بدعات: اس مہینے میں ہمارے علاقوں میں کوئی خاص رسم اور بدعت رائج نہیں ہے۔ ماہ جمادی الاخری کے مخصوص نوافل کا حکم: بعض لوگ ماہ جمادی الاخری میں مخصوص نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس قسم کے مخصوص نمازوں کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان نمازوں کا اس طرح سے التزام نہ کیا جائے جس کو شریعت نے منع کیا ہو، کیونکہ ہر مباح کام کو اپنے اوپر لازم کر لینے سے شرعاً وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور ان نمازوں کے پڑھنے پر مخصوص ثواب کا اعتقاد بھی نہ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دوستو کہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات اور رسومات سے محفوظ رکھے اور سچا مومن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔